جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ احباب کی آسانی کے لیے تاریخ ادب عربی جو حافظ کریم داد چغتائی صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب سے کاروان والوں نے اسے شائع کیا ہے۔ اس کتاب سے ہم نے پہلے باب نمبر 1 یعنی الادب العربی فی عصر الجہل کیا ہے۔ اب ہم عصر اسلام کو کریں گے۔ عصر اسلام 2 زمانوں پہ مشتمل ہے، ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور خلفائے راشدین کا زمانہ یعنی 41 ہجری، 41 سے پھر لے کر 132 تک دوسرا زمانہ ہے جو 92 سال تقریباً ہجری بنتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اردو چونکہ ساتھ موجود ہے اس لیے کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، البتہ جہاں غلط ہوں گے جوابات ان کو درست کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جہاں کوئی مفہومی بات یعنی ایسی آ جائے گی کہ جس کو کھولنا مقصود ہو تو اسے کھولا جائے گا۔ باقی میں ساتھ چلتا جاؤں گا، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ پوچھ رہا ہے کہ جی جو قرآن کی زبان ہے وہ اصلاً قریش کی زبان ہے، اور سب سے جو افصح العرب ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ قبیلہ قریش میں ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پرورش ہے وہ قبیلہ بنی سعد بن بکر اس قبیلے میں ہوئی۔ ویسے جو قبائل یعنی سعد بن بکر کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کو عربوں کا سب سے افصح قبائل العرب کہا جاتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے قراءت کی تو جنگ یمامہ میں جو حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے ان کی تعداد 70 تھی، اور سب سے پہلے جس نے تحریروں کو سے اور سینوں سے قرآن کو جمع کیا تھا وہ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ اور سب سے پہلا جو پہلا مصحف ہے قرآنی، اس کو مصحف امام کا نام دیا جاتا ہے۔ جامع القرآن حضرت عثمان ہیں، اور حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو یا عمل ہو، تینوں چیزیں شامل ہیں، قول بھی شامل ہے، فعل بھی شامل ہے اور عمل بھی شامل ہے۔ اسی طرح اسلوب حدیث جو ہے وہ کیا ہے، وہ جامع الکلام ہے۔ حدیث کا اسلوب وہ جوامع الکلم ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، جن کی مرویات جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ مرویات کے لحاظ سے سب سے زیادہ احادیث انہی سے روایت ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ عربی زبان کے جو قواعد ہیں وہ سب سے پہلے سریانی زبان کے قواعد سے انہیں اخذ کیا گیا تھا۔ سریانی زبان کے قواعد ابتداءً تھے، اور پھر عربی زبان۔ المظہر کتاب کا پورا نام ہے المظہر فی علم اللغہ، اور یہ کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی۔ ترجمان القرآن یہ لقب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، آپ اس کی تصحیح کریں، عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے۔ اور امت کا جو سب سے بڑا فقیہ ہے یعنی حبر الامہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اور انبیاء میں سب سے زیادہ فصیح انبیاء کے بعد عام لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح جو ہیں وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، اور اسی طرح جو انبیاء کے بعد جو عام لوگوں میں جو سب سے زیادہ یعنی بلند مرتبہ پر ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ شاعری جو ہے وہ عربوں کا دیوان ہے۔ یہ بات جو ہے نا، الشعر دیوان العرب، یہ بات 3 اعتبار سے ثابت ہے۔ ایک، اس بات کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حضرت عمر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور نقل کے لحاظ سے اسے ابن خلدون کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ عالم الناس بالشعر، شاعری میں سب سے بڑا عالم جاہز نے صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ اس کے علاوہ ہے جی کہ اذا تعاحمتم شیء فی القرآن فانظروا فی شعر العربی، کہ جب قرآن میں کوئی انوکھی چیز پاؤ یعنی ایسا لفظ جس کا ترجمہ نہ کر سکو تو پھر عربی شاعری میں دیکھو۔ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا۔ اسی طرح امام سیوطی نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ غرائب القرآن کو جان لو تو عربی شاعری کی طرف رجوع کرو، یہ حضرت امام علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا۔ مفردات فی غرائب القرآن کے نام سے کتاب بھی ترتیب دی گئی علامہ راغب اصفہانی نے۔ لسان العرب یہ ڈکشنری ہے ابن منظور کی۔ اتقان فی علوم القرآن، علوم القرآن میں یہ ایک رسالہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی۔ دلائل القرآن اور اعجاز القرآن، یہ بلاغہ میں کام کیا ہے علامہ عبدالقاہر جرجانی نے۔ تعویلات فی مشکل القرآن، علامہ یہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ بیان و تبیین جاہز کی ہے۔ اور جاہلی اور اسلام کا زمانہ جس نے پایا ہو انہیں مخزرمین کہتے ہیں۔ کعب بن زہیر یہ مخزرمین میں ہیں، اور ان کا قبیلہ مزنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کعب بن زہیر کا اسلام 9 ہجری میں ان کا اسلام ثابت ہے کہ 9 ہجری میں وہ اسلام کے لیے آئے تھے۔ بانت سعاد ان کا قصیدہ ہے، اس کا مقطع یہ ہے کہ بانت سعاد فقلب الیوم مطبول
اور اسی طرح آگے ہے کہ متیم اسرها لم یفد مقبول، یہ ان کے ملکے کا پہلا شعر ہے۔ اور اس کے بعد یعنی سعاد ان کی مبا کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعاد سے جب جدائی ہوئی تو اس وقت دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح آگے اسی شعر میں جا کے کہتے ہیں کہ بیت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول، رسول اللہ علیہ وسلم نے جب ان بجیر اسلام قبول کر گئے تھے تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی تھیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس بات کا اعلان کر رکھا ہے لیکن ان کے ہاں عفو جو ہے وہ زیادہ وہ ہے، اور پھر یہی ہوا کہ رسول اللہ نے انہیں معاف کیا۔ کعب بن زہیر کے بھائی کا نام بجیر تھا، اور کعب بن زہیر نے جو مدح کی رسول اللہ کی اسے قصیدہ لامیہ کہتے ہیں۔ خنساء جو تھیں وہ بھی مخزرمی شعراء میں سے ہیں، ان کا نام تمازر بنت عمر ہے، اور انہوں نے اپنے دو بھائیوں معاویہ اور صخر کا مرثیہ کہا ہے۔ خنساء کا قبیلہ بنو سلیم ہے، قبیلہ بنو سلیم سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا جو مقطع ہے وہ ہے وَإِنَّ صَخْرًا لَوَالِينَا وَسَيِّدُنَا وَإِنَّ صَخْرًا إِذَا شَتُّ لَنَحَّارُ، یہ لنجارو نہیں ہے کہ صخر جو ہے وہ ہمارا والی اور سردار ہے، اور جس وقت جو ہے وہ سارے بھوکے ہوتے تھے اس وقت وہ ہمارے لیے اونٹ ذبح کیا کرتا تھا۔ اور انہا شعر الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا تھا کہ یہ سب سے بڑی شاعرہ ہیں، خواتین کے لحاظ سے حضرت خنساء کو کہا تھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت جو ہیں وہ مخزرمی شعراء میں آتے ہیں، اور ان کا قبیلہ بنو خزرج ہے، خزرج قبیلے سے تعلق ہے ان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ تم حجب ہو قریشیوں کی اور آپ کے ساتھ روح القدس ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حسان بن ثابت زمانہ جاہلیت میں جو اہل الحزارہ شعراء ہیں، یعنی یمن میں اسی طریقے سے شام میں جاتے تھے اور وہاں جا کے شاعری کرتے تھے، پھر اسلام میں وہ شاعر النبی کہلائے، اور اسی طرح وہ شاعر الیمن بھی ان کو کہا جاتا ہے، شاعر اہل المدن بھی کہا جاتا ہے اور شاعر الیمن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کہ یہ جو شعر ہے کہ الا ابلغ ابا سفیان عنی فانت مجوف نخب ہواہ، یہ شعر حضرت حسان بن ثابت کے انہی قصیدے کا ہے کہ ابو سفیان کو کوئی یہ بات پہنچا دے کہ فانت مجوف نخب ہواہ، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مجفوف یعنی پھنسے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح للہ در عصابۃ آدمتم یوما فی زمان الاولی، یہ بھی جو قصیدہ ہے یہ بھی حضرت حسان بن ثابت کا ہے۔ اور اسی طریقے سے شاعر النبی بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ حسان بن ثابت جو ہے وہ انصار میں سے تھے۔ حتیہ جو ہے یہ بھی مخزرمی شعراء میں آتا ہے، مخزرمی شعراء میں آتا ہے۔ اس کا پورا نام ابو ملیکہ جرول بن اوس العبسی ہے، بنو عبس سے اس کا تعلق ہے، اور جو عبید الشعر ہیں وہ زہیر ہیں، اور بہترین شاعری یہ حتیہ کی نظر میں وہ ہے کہ جس کو سال کے بعد چھان بین کر کے چھان چھپٹ کر کے اس کو دیا جائے، اسے بہترین جو ہے وہ شاعری کہا جاتا ہے۔ بلیغ اللسان حضرت علی کو کہا جاتا ہے، بلیغ العقل حضرت عمر کو کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو کلام ہے وہ 3 حصوں میں مشتمل ہے، اور حضرت علی کے کلام میں خطبے ہیں، اور اسی طریقے سے جو انہوں نے احکامات جاری کیے وہ ہیں، اور حکمت اور مواعظ ہیں ان کی، اور کتب و رسائل، تینوں چیزیں ان کے کلام میں شامل ہیں۔ اسی طرح جو حضرت کہ رأی الشیخ خیر من جلد الغلام، کہ جو نوجوان ہے اس کی رائے سے بوڑھے کی رائے بہتر ہے، اب یہ ان کی جو ہے وہ حکم و مواعظ میں سے ہے حضرت علی کی۔ شریف رضی جو تھے انہوں نے 34 صدی ہجری عصر عباسی میں حضرت علی کا جو کلام ہے اس کو ایک کتاب میں بھی جمع کیا جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ اخلاص کا جو لقب ہے وہ سورہ تفرید ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سورہ کوثر ہے۔ اور حضرت یوسف کے ساتھ جو قید میں داخل ہوئے تھے تو وہ جو ہے وہ 2 نوجوان جو ہے وہ داخل ہوئے تھے۔ باقی حسان بن ثابت کا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ خزرج ہے۔ حضرت حسان بن ثابت مخزرمین میں سے ہیں، یہ بات ہو چکی۔ بانت سعاد کعب بن زہیر کا قصیدہ ہے۔ لبید بن ربیعہ وہ جاہلی شاعر تھے، اور اسی طریقے سے جو صحبان وائل ہیں وہ خلافت راشدہ میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور جہل جو ہے وہ حلم کی ضد ہے، علم کی ضد نہیں ہے، کیونکہ علم ان کے پاس بہت تھا لیکن جہالت تھی ان کی، اور جہالت یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل و غارت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں وہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہاں جو جہل ضد ہوگی وہ علم کی نہیں ہوگی بلکہ حلم کی ہوگی۔ حدیث اور خبر میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے، ٹھیک ہے جی۔
اور معاویہ اور صخر جو ہیں یہ دونوں خنساء کے بھائی ہیں۔ شاعر الیمانی یا یمن کا شاعر حسان کو کہا جاتا ہے۔ جب اسلام آیا تو اس وقت جو ہے وہ اسلام میں جو یعنی اسلام کے مطابق جو تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ شعر کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی رہیں۔ کعب بن مالک بھی ایک شاعر ہیں اور یہ اسلامی شاعر ہیں، اور یہ پھر وہی جملہ آ گیا جسے حسان بن ثابت کو کہا جاتا ہے۔ مخزرمین وہ شعراء ہیں جنہوں نے جاہلیت اور اسلام کا زمانہ پایا ہے۔ خنساء کا نام تماظر بنت عمر ہے۔ حتیہ شاعر مخزرم ہیں، اور حتیہ کا معنی ہے الرجل القصیر الدمیم۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ کہ وہ ٹھنگنا، اور دوسرا قصیر بھی اور دمیم بھی۔ ٹھیک ہے، دمیم کا مطلب یہ کہ وہ انتہائی منحوس شکل، اور قصیر کا مطلب ٹھنگنا۔ وہ شاعر کہ جس نے اپنی ماں کی، اپنی بیوی کی، حجب اپنی خود کی کہی، وہ حتیہ ہے۔ اہجا شعراء عرب جو ہے وہ بھی حتیہ کو کہا جاتا ہے۔ جی نیکسٹ دیکھیے گا کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو ہے نا وہ جن کو بطور انعام دی تھی جب انہوں نے اپنا قصیدہ سنایا تھا، وہ کعب بن زہیر ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جو ہیں وہ غزوات میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت خنساء کی بات پھر آ گئی۔ سب سے پہلے حدیث کی جو تدوین ہوئی ہے نا وہ ابن شہاب زہری نے کی، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہی کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اور کعب بن زہیر کے جو بھائی تھے ان کا نام بجیر تھا، اور حضرت حسان بن ثابت کی کنیت ابو الولید، ابو عبد الرحمن، ابو الحسن، یہ تینوں ان کے بیٹے ہیں، اس لیے یہ تینوں ہیں۔ اور حضرت عمر کو جس بدبخت نے قتل کیا ہے وہ ابو لؤلؤ فروز ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بدبخت نے قتل کیا ہے وہ ابن ملجم خارجی ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے پہلی صدی کے اخیر یعنی 99 کے اندر حکم دیا تھا کہ احادیث کو جمع کیا جائے، اس پہ ڈیوٹی ابن شہاب زہری کی لگی تھی۔ صحیفہ صادقہ جو ہے یہ حمام بن منبہ کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ یہ صحیفہ صادقہ جو ہے نا یہ حضرت عبداللہ بن یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ تھا۔ اسی طرح جو کتاب الصدقہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی تھی، اور صحیفہ صحیحہ جو ہے نا یہ یہاں غلط لگا ہوا ہے، یہ جو تھا یہ حمام بن منبہ کا صحیفہ تھا۔ اور کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے اس کا جو بنیادی موضوع ہے نا وہ مدح رسول ہے کعب بن زہیر کے قصیدے میں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی جو یعنی حضرت خنساء ہیں وہ عمومی طور پر خواتین میں عربوں کی سب سے بڑی شاعرہ ہیں، اور حضرت حسان کے بارے میں یہ ہے بہت سی روایات سے یہ چیز آتی ہے کہ ان میں جبن پایا جاتا تھا، بزدلی پائی جاتی تھی، یعنی اس اعتبار سے نہیں کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ کوئی ایمان کی کمزوری تھی، بلکہ یہ ایک فطری یعنی ان میں یہ چیز تھی۔ باقی صدر اسلام میں نثر کی جو انواع ہیں ان میں خطابت بھی تھی، اور اسی طریقے سے حضرت حسان جو ہیں انہوں نے 120 سال جو ہے وہ عمر پائی۔ حضرت عمر بن ابی ربیہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ اسے جو ہے وہ بحیر، عمر بن ابی ربیہ جو ہے لوگ اس کو بحیر کہہ کے پکارتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ رکھا۔ عمر بن ابی ربیہ کو لوگ بحیر کہہ کے پکارتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کا نام جو ہے وہ ربیہ رکھا، عمر بن ابی ربیہ۔ یہ اس کے اندر جو ہے نا جی ابو عمر بن ابی ربیہ جو ہیں وہ ان کو لوگ بحیر کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ عمر بن ابی ربیہ نہیں ہیں، کیونکہ عمر بن ابی ربیہ تو حضرت عمر کے زمانہ میں ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی، تو پھر انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ اللہ کے نبی نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے اپنی چھوٹی عمر میں جو ہے وہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر جو ہیں ان کا قبیلہ بنو تمیم ہے، اور اسی طرح حضرت عمر کا قبیلہ بنو عدی ہے، عثمان کا قبیلہ بنو امیہ، اور علی کا قبیلہ بنو ہاشم، حضرت معاویہ کا قبیلہ بنو امیہ، اور بلد العلم کا شہر حضور السلام نے خود کو فرمایا، حبر الامہ پہلے بھی آیا عبداللہ ابن عباس، ازہد الناس ابو ذر غفاری ہیں۔ شاعر الرسول جو ہے نا جی وہ حسان بن ثابت کے پاس جو ہے یہ ٹائٹل محفوظ ہے۔